قرآن مجید میں اللہ نے دل کی 3 قسموں یا 3 حالتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 قلب عاصم، نمبر 2 قلب سلیم، اور نمبر 3 قلب منیب۔ اور ان تینوں حالتوں کو بیان کیا ان آیات کے اندر، آپ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ یہاں پر رب نے کہا دل کے بارے میں گناہ گار دل۔ نمبر 2 سورہ شعراء آیت نمبر 89 میں إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا، یعنی صحیح دل لے کر کے حاضر ہوا۔ یہ دوسری قسم۔ اور تیسری قسم سورہ قاف کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یعنی جو رحمان سے بے دیکھے، بغیر دیکھے ہی رب سے ڈرتا رہا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر کے آیا۔ تو یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے والا دل یعنی قلب منیب کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ دوستو اب آئیے جانتے ہیں کہ قلب عاصم کیا ہے۔ یہ جو گناہ گار دل ہے اس کا کیا معنی ہے؟ وہ دل جو ناکام و نامراد، ذلیل و خوار کرنے والے عقائد و خیالات سے آلودہ اوہام کا مرکز ہو، یعنی ایسے اقدام اور اعمال پر آمادہ کرے جو انسان کو ذلت و خواری کا باعث اور مقاصد میں ناکامی کا ذریعہ بنے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قلب عاصم یعنی گناہ گار دل اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ایسے کام کروائے کہ جس سے انسان ذلیل و رسوا ہو، جس سے انسان ناکام رہے۔ نمبر 2 قلب سلیم، وہ دل جو برے خیالات، عقائد سے پاک و صاف اور ایسے یقین کا مرکز ہو جو انسان کو ایسے راستے کی رہنمائی اور رہبری کرے جو اس کی کامیابی و کامرانی کی منزل کی طرف لے جائے اور مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ یعنی کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے قلب سلیم کے اندر یہ ایسا دل ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ سچائی کے راستے پر، حق کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے منزل مقصود پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لیکن آئیے قلب منیب کیا ہے؟ اس کو ذرا سننا غور سے۔ وہ دل جس میں برے خیالات پیدا ہوں تو وہ رد کر دے اور ایسے عقائد اور ایسا یقین پیدا کرے جو ذریعہ فلاح و بہبود ہوں، یعنی دل میں اچھائی برائی کا امتیاز ہو اور برائی کی طرف لے جانے والے خیالات کو مسترد کر دینے اور نیکی پر آمادہ کرنے والے عقائد و یقین کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ یعنی کہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں۔ انسان کے لیے خود سے دشوار ہی نہیں بلکہ یہ ناممکن ہے کہ وہ ایسے اسباب، ذرائع اور سہاروں کا انتخاب کرے اور ان پر یقین کرے جو اس کو کامیابی و کامرانی کی منزل تک پہنچائے۔ یہ کام بغیر کسی رہبر رہنما کے ممکن ہی نہیں، بلکہ اس طرح جیسے ایک بچہ زندگی بسر کرنے کے طریقے اپنے ماں باپ یا استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتا، یا کوئی نابینا رہنما کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح کوئی انسان فلاح و بہبود کی منزل حاصل کرنے کے لیے یقینی اسباب و وسائل کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام لوازمات زندگی مہیا فرمائے، لیکن اللہ کی کسی نعمت سے انسان اس وقت تک صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک اس کے پاس یقین و ایمان کی دولت نہ ہو، اور یہ دولت بھی دوسری نعمتوں کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پس اللہ نے انسان کی یہ اہم ترین ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے انبیاء کرام، رسول اعظام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا، جو بلا واسطہ اللہ سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے ہر اعتبار سے انسانوں سے افضل و ممتاز ہوتے ہیں، اور وہ ایمان لانے اور یقین کرنے والی ایسی باتیں بتاتے ہیں جن سے انسان بآسانی اپنے ارادوں کی تکمیل اور مقاصد حاصل کرتا ہے۔ ان کو رہبر و رہنما تسلیم کرنے والے انسانیت کی اقدار، عزت و عظمت کو پا لیتے ہیں اور اشرف المخلوقات کے بلند مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان کے شرعی اعتبار سے مکمل تعریف ہے۔ حضرات گرامی، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک گناہ گار دل،
جس کے اندر ہمیشہ گندے خیالات، برے خیالات اور ناکامی والے چیزیں آتے رہتی ہے، جس سے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ نمبر 2 قلب سلیم، جس کے اندر برے خیالات اور برے عقائد وغیرہ ان چیزوں سے دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ نمبر 3 قلب منیب، یعنی ایسا دل کہ انسان کو گناہ کرنے کا من کرتا ہو، انسان کے دل کے اندر برے خیالات آتے ہوں، لیکن انسان اللہ کی توفیق سے ان برے خیالات سے بچ جاتا ہے، اور ان برے خیالات سے بچنے کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے برے خیالات اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہتا ہے، تو اسے قلب منیب کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو سوچنا ہے کہ ان تینوں اقسام میں سے آپ کا دل کون سی قسم پر مشتمل ہے۔